میرے شوہر کے پاس میری کثیر رقم ہے جس میں سے تھوڑے بہت شروع کے سالوں میں میں نے لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ ہی کی رقم تھی جو آپ نے لی ہے, باقی تمام رقم شوہر کے پاس ہے. میرے شوہر میری ضرورتیں تو پوری کرتے ہیں لیکن مجھے ماہانہ کوئی خرچ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے بار بار مانگنا پڑتا ہے. کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مجھے شدید تنگی ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے اپنی رقم واپس مانگ سکتی ہوں, کیونکہ اب شوہر سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پیسے مانگنا اور انکار سننا مجھے اچھا نہیں لگتا. کبھی کبھار ناراضی بھی ہو جاتی ہے. اگر میرے شوہر مجھے وہ رقم دے دیتے ہیں تو میں گھر بیٹھے ان پیسوں کو کہاں انویسٹ کروں کہ ہر ماہ مجھے اس سے کچھ منافع ملتا رہے اور میرا گزارا ہوتا رہے. اگر دکان خرید لی جائے اور کرائے پر چڑھا دی جائے تو کیا یہ تجارت میں آئے گا؟ اگر تجارت میں آئے گا تو اس کی زکات بھی دینی ہوگی, اور زکات کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں. اگر شوہر رقم نہیں دیتے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ رقم میں نے شوہر کو تحفے کے طور پر نہیں دی تھی, میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اس لیے ان کے پاس رکھوائی تھی. شوہر سے رقم مانگنا آپ کے لیے جائز ہے, آپ ان سے مانگیں, آپ کا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے بیگم کو ہر مہینے کچھ پاکٹ منی دیا کرے تاکہ وہ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں اس سے پوری کر لیا کرے. تو بالکل ہی پاکٹ منی نہ دینا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اگر گنجائش ہے شوہر کے پاس تو دینی چاہیے. اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ شوہر اگر پیسے دے دیں تو میں ان پیسوں کو کہاں انویسٹ کروں؟ مجھے نہیں لگتا واپس دیں گے شوہر. آج تک کسی کے شوہر نے پیسے دیے نہیں ہیں سوائے ان شوہروں کے جو میرا اس وقت میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. پاکستان ہو یا انڈیا ہو تو پیسے لے کے کوئی بھی نہیں دیتا, تو گئے پیسے وہ آپ کے. خیر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں آپ کے شوہر آپ کو پیسے دے دیں. جب آپ کے شوہر آپ کو پیسے دے دیں تو آپ نے کہاں انویسٹ کرنے ہیں؟ کہیں بھی نہیں انویسٹ کرنے ہیں, کیونکہ جو پیسے آپ کے پرس میں آپ کی جیب میں وہ آپ کے کہیں دے دیے تو گئے وہ کام سے. ہاں یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے کہ دکان خرید کے اس کو کرائے پہ دے دینا, تو اس میں بھی آپ کو دھوکا ہوگا. یہ بھی لکھ لیں آپ کو دکان خریدنے کے لیے جب اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ ہوگا, لوگوں سے رابطہ ہوگا, تو سب سے سڑی ہوئی مری ہوئی تھکی ہوئی متنازع دکان اور جس کے پلاٹ جو ہے وہ جس کے کاغذ بھی گلے ہوئے سڑے ہوئے تھکے ہوئے ہوں گے وہ کوئی آپ کو پہنا کے چلا جائے گا اور ایسے سبز باغ دکھائے گا کہ اس سے بہتر دکان تو اس کائنات میں ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد وہ کرایہ آپ کو اتنا ملے گا اس کا, اول تو یہ ممکن ہے کرایہ داری قبضہ کر کے بیٹھ جائے, اور یہ بھی ہے کہ وہ کرایہ پہ چڑھے ہی نہیں, 10 سال آپ اسی انتظار میں رہیں, اور چڑھ بھی گئی تو ایسا سڑا ہوا کرایہ دے گا کہ آپ کے پان گٹکے کا خرچہ بھی اس سے نہیں نکلے گا. یہ آپ کے ساتھ, کیونکہ خواتین کے ساتھ یہ دھوکے بہت ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پراپرٹی خریدنا کہ کہاں خریدنی ہے کتنا کرایہ یہ ماہر اسٹیٹ ایجنٹوں کا کام ہوتا ہے. یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہوتا, اناڑیوں کا کام نہیں ہوتا. اور ماہر اسٹیٹ ایجنٹ ہوگا تو اس کو ایسی دکان نظر آ رہی ہوگی تو اپنے لیے خریدے گا, آپ کے لیے نہیں خریدے گا. آپ کو وہ ہمیشہ وہ دکان خرید کے دے گا جو سب سے سڑی ہوئی اور وہی جو میں نے گالیاں دی ہیں بھی دکان کو وہ ساری فٹ کر لیں یہاں پہ آپ. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گولڈ خرید کے لاکر میں رکھ لیے گا, اس کو کبھی ضرورت ہو تو استعمال کرنے. پھر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی لک ہوتی ہے, کوئی واقعی اچھی دکان نکل آتی ہے, چلتی ہوئی دکان ہوتی ہے, آپ کو اگر مل رہی ہو. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے قسمت پھوٹ جاتی ہے انسان کی اور کوئی ایسی دکان نظر آ جاتی ہے, کوئی ایسی پراپرٹی جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی فائدہ دے گی. ویسے تو 99.9% ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن خیر اگر کوئی ہے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ دکان خرید کے اس کو کرائے پہ چڑھا دیں. تو وہ تجارتی مال نہیں کہلائے گا, اس پہ زکات نہیں ہوگی. ہاں زکات اس کرائے پر ہوگی کہ جس تاریخ کو آپ زکات نکالتی ہیں جتنا کرایہ بچا رہ گیا تو اس پہ آپ زکات دے دیے گا. تو یہی بہترین طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ کوئی چیز لے کر کرائے پہ دے دی جائے, لیکن لینے میں دھوکا ہوگا, آگے کرایہ دار مسائل